السلام علیکم۔ بیڈ بوائز بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 3۔ چل بچہ، جا جا کر لیمو پانی بنا کر لا، ساحر دانش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہا 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 بچہ، یہ اتنا بڑا گدھا تمہیں بچہ لگتا ہے؟ ملیحہ ہنستے ہوئے بولی اور ساتھ ہی ماہنور بھی ہنسنے لگ گئی۔ برو، اب دیکھ لو، یہی باقی رہ گیا تھا، اب میں نہیں جا رہا بنانے، دانش ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چل اب تو جا ڈفر، ریحان ساحر کو گھورتے ہوئے بولا۔ ڈفر، ویری فنی، ملیحہ ایک بار پھر ہنستے ہوئے بولی۔ تم نہ… اس سے پہلے کہ ساحر ملیحہ کو کچھ بولتا، ریحان نے اسے ٹوکا۔ ساحر، اب تو جانا ہے یا پھر… ریحان غصے سے بولا۔ کول برو، جا رہا ہوں جا رہا ہوں، ساحر ہنستے ہوئے بولا۔ دانش، تم نے باہر دروازے کو لاک کیا تھا یا نہیں؟ ریحان نے یاد آنے پر دانش سے پوچھا۔ نہیں برو، ان لڑاکا عورتوں نے اتنا دماغ خراب کیا تھا، یاد ہی نہیں رہا۔ اوکے، تم ان تینوں کا دھیان رکھو، میں ابھی آیا، کہتے ساتھ ہی ریحان دروازہ لاک کرنے چلا گیا۔ مجھے ابھی اور ڈانس کرنا تھا لیکن یہ چوزے کھینچ کر یہاں لے آئے، ماہنور دانش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے چوزا بولا؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، لڑاکا عورت کو ڈانس کرنا ہے، ابھی کرواتا ہوں۔ ارے ارے لڑاکا عورتوں، تمہیں ڈانس کرنا ہے؟ دانش کے پوچھنے پر ان تینوں نے زور سے اپنے سر کو ہلایا۔ چلو اٹھو کرتے ہیں، دانش کے کہنے پر وہ تینوں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ چلو اب جیسے جیسے میں کروں گا ویسے ویسے کرنا۔ دانش ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد چکر لگانے لگ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ماہا، ملیحہ اور ماہنور بھی ٹیبل کے گرد چکر لگانے لگ گئیں۔ یہ تو ہم پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہیں، ڈانس کے لیے تو پہلے سانگ چلاتے ہیں پھر ڈانس کرتے ہیں، ماہنور ٹیبل کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، ملیحہ بولتے ہی پاس پڑی چیئر پر تھک کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ کے ساتھ ہی ماہا اور ماہنور بھی چیئر پر بیٹھ گئیں۔ اوف، میں تو بہت تھک گئی ہوں، ماہا لمبے لمبے سانس بھرتے بولی۔ ریحان جیسے ہی ڈور لاک کر کے آیا تو وہ تینوں بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ ریحان نے تیوری چڑھاتے دانش کی طرف دیکھا۔ برو، میں نے کچھ نہیں کیا، انہیں ڈانس کرنا تھا، بس تھوڑا سا ڈانس کروایا ہے، دانش دانت نکالتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر میں ساحر بھی کچن سے 3 گلاس لیمو پانی کے بنا لایا، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ برو، یہ سب ہام کیوں رہی ہیں؟ ساحر ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں برو، بس تھوڑا سا ان سے بدلہ لیا ہے، ہمیں چوزے کہتی ہیں نا، بس اسی لیے، دانش ہنستے ہوئے بولا۔ اے چھوٹے چوزے، ویسے ہنستے ہوئے تم گزارے لائق لگتے ہو، ماہنور دانش کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولی۔ یہ لو، بس یہی سب رہ گیا تھا، ساحر دانش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ریحان نے دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور تینوں کی طرف لیمو پانی والا گلاس بڑھایا۔ نو، میں یہ نہیں پیوں گی، ماہا نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ یار اب یہ میرا میٹر گھمائے گی، ریحان غصے سے بولا۔ میٹر؟ تمہارا میٹر تو ہر وقت گھوما ہوا ہوتا ہے مسٹر ایکس وائی زی، ماہا ہنستے ہوئے بولی۔ ساتھ ہی دانش اور ساحر کی بھی ہنسی نکل گئی۔ دیکھو تمہارے بھائی بھی دانت نکال رہے ہیں، ماہا ساحر اور دانش کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولی۔ ریحان نے دونوں کو گھورا تو جلدی سے چپ ہو گئی۔ تم پیتی ہو یا میں زبردستی پلاؤں؟ ریحان غصے سے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہا نے جلدی سے گلاس پکڑا اور پینا شروع ہو گئی۔ اے یہ تو بہت کھٹا ہے، مایا لیمو پانی پیتے ہوئے بولی۔ ہاں مایا، یہ بہت کھٹا ہے، ماہنور اپنا گلاس ختم کرتے ہوئے بولی۔ ویسے مجھے تو کھٹی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، ملیحہ اپنا گلاس ختم کرتے ہوئے بولی۔ تم پیتی ہو یا پھر میں… اس سے پہلے کہ ریحان کچھ بولتا، ماہا نے گلاس دوبارہ سے منہ کو لگایا۔ ویسے برو، جب یہ لڑاکا عورتیں ہوش میں آئیں گی تب کیا ہوگا، اور ان کے گھر والے، وہ بھی تو پریشان ہو رہے ہوں گے، ساحر ریحان سے بولا۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کے موبائل سے اس کے باپ کو بتا دیا ہے کہ آج رات یہ تینوں اپنی فرینڈز کے گھر رہیں گی، ریحان اطمینان سے بولا۔ واہ برو، بڑے تیز ہو، دانش ریحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ تو نے کیا برو کو ایسے ہی سمجھ رکھا ہے، ساحر ریحان کے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ لیمو پانی پیتے ہی لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں اور یہ سو گئی ہیں، ساحر تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ تینوں لڑاکا عورتوں کے ساتھ سب کچھ الٹا ہی ہوتا ہے، اسی لیے یہ سو گئی ہیں، دانش بولا۔
اب یہ یہیں پر ڈھیر ہو گئی ہیں۔ چلو، ہمیں کیا؟ برو، مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے، میں تو چلا سونے۔ ساحر بولا۔ کہاں سونے چلے؟ ریحان ساحر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تو کیا برو؟ نو نو برو، اب ہم ساری رات یہاں بیٹھے رکھوالی تو کرنے سے رہے۔ ساحر اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ چپ کر، اب کیا ہم ان لڑاکا عورتوں کی رکھوالی بھی کریں؟ ریحان ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر روکا کیوں برو؟ ساحر بولا۔ چلو جاؤ، جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ ریحان ساحر اور دانش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اینڈ برو، آپ؟ دانش بولا۔ میں بھی جا رہا ہوں سونے۔ چلو، ریحان اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ گڈ نائٹ برو، ساحر اور دانش بولے۔ گڈ نائٹ، ریحان بول کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماہا نے آنکھ کھولی تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ماہا نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور ادھر ادھر کا منظر دیکھنے لگ گئی۔ سامنے ہی اسے ملیحہ اور ماہنور نظر آئیں۔ ملیحہ، ملیحہ، اٹھو یار، جلدی اٹھو۔ ماہا آہستہ سے ملیحہ کو آوازیں دینے لگی۔ جب ملیحہ پر کچھ اثر نہ ہوا تو ماہا نے جلدی سے ماہنور کی طرف رخ کیا۔ ماہنور، ماہنور، پلیز یار اٹھ جاؤ۔ ماہنور، کیا گھوڑے گدھے سب بیچ دیے ہیں کیا؟ اٹھو یار، اٹھ جا۔ ماہنور کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ کیا یار، ابھی تھوڑا سونے دے۔ ماہنور ماہا کا ہاتھ سائڈ پر کرتے ہوئے بولی۔ ڈفر، تمہیں سونے کی پڑی ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھ، ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، پتہ نہیں کس کا گھر ہے۔ ماہا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہم کہاں ہیں؟ ماہنور ماہا کی بات سنتے ہی جھٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ کیا ہم کسی اور کے گھر میں ہیں؟ کیا مطلب؟ ماہنور آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ چل اب اس پاگل کو بھی اٹھائیں۔ ماہا ماہنور سے ملیحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ماہنور نے پاس پڑے جگ کا سارا پانی ملیحہ پر انڈیل دیا۔ کیا سیاپا ہو گیا ہے؟ ہاں، پاگل عورتیں کہیں کی، کون سا طوفان آ گیا ہے جو مجھ پر پانی گرا دیا؟ ملیحہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی، لیکن رات کا منظر یاد کرتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہم یہاں کیسے؟ ہم تو کلب میں تھے نا؟ ہم کلب میں ہی تھیں، پر پھر یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہمیں یہاں کون لایا؟ ملیحہ ماہا اور ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسٹوپڈ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہمیں کیا پتا ہمیں کون یہاں لایا ہے؟ ماہا پریشانی سے بولی۔ ہم نہیں جانتی کہ ہمیں یہاں کون لایا، اس کا مطلب ہمیں کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ ماہنور پرسوچ انداز میں بولی۔ ظاہر سی بات ہے، لیکن ہمیں باندھا کیوں نہیں گیا اور ہمیں اتنے پیارے گھر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر ہم کڈنیپ ہوئے تو ہمیں کسی کھنڈر میں ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے پرس بھی یہیں پڑے ہیں۔ ملیحہ پرس کا بولتے ہوئے سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں اتنی اچھی جگہ پر رکھا ہے؟ انہیں بھی ہمارے اسٹینڈرڈ کا اندازہ ہوگا، اسی لیے۔ ماہا ملیحہ کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ پاگل عورت، جان لے گی کیا؟ اچھا چل بتا، اب ان گنڈوں کو مزہ کیسے چکھانا ہے؟ ملیحہ اپنا کندھا مسلتے ہوئے مدعے کی بات پر آئی۔ انہیں تم اچھے سے بتائیں گی، ماہا بولی، لیکن ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو ماہنور پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ وہ سامنے کچن ہے نا؟ ماہا کچن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو کچن میں چلیں۔ ملیحہ ماہا کی بات کا مطلب سمجھتے ہی فوراً بولی۔ ماہنور بھی دونوں کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ تینوں نے کچن کی ہر چیز ادھر ادھر پھینک دی اور ضرورت کی چیزیں کچن سے لے کر واپس آ گئیں۔ باہر نکلتے ہی انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ چلو جلدی سے چھپ جاؤ اور جیسے ہی آئیں شروع ہو جانا۔ پہلے ماہنور تم اپنا کمال دکھانا، پھر۔ ماہا نے اپنا پلان ملیحہ اور ماہنور نے ان دونوں کی آنکھوں میں مرچیں چھڑک دیں۔ اف! ساحر اور دانش آنکھیں مسلنے لگ گئے۔ ملیحہ جلدی، ماہنور مرچیں ڈالتے ہی بولی۔ ملیحہ نے جلدی سے ان دونوں پر کپڑا ڈال دیا۔ چل ماہا، اب تیرا کام شروع ہو گیا، جلدی کر۔ ملیحہ کپڑا ڈالتے ہی ماہا سے بولی، جو ہاتھ میں بیلنا، فرائی پین اور ڈنڈا لیے کھڑی تھی۔ جلدی سے ماہنور اور ملیحہ کے پاس آئی اور بیلنا اور فرائی پین ان دونوں کو پکڑائے۔ دانش اور ساحر اس اچانک افطار پر بوکھلا اٹھے
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے ان پر ڈنڈوں کی برسات ہو گئی۔ یار پہلے آنکھیں اور اب یہ ڈنڈے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ اور بولتا ایک ڈنڈا آ کر اس کی کمر پر لگا۔ ہمیں کڈنیپ کر رہے تھے، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ مہا چیختے ہوئے بولی۔ تم نے کیا ایسے ہی سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ تم لوگ گنڈے ہو تو ہم بھی تو تم لوگوں سے کم نہیں ہیں، ہم بھی گنڈیاں ہیں، وہ بھی نمبر 1۔ مہا ایک اور ڈنڈا مارتے ہوئے بولی۔ آئے بڑے ہمیں کڈنیپ کرنے والے، ماہنور فرائی پین مارتے ہوئے بولی۔ ریحان جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ او مائی گاڈ، ہاؤ ڈیئر تھرس آف یو، ریحان دھاڑتے ہوئے بولا۔ ریحان کی آواز سنتے ہی وہ تینوں بکھلا اٹھیں اور ریحان کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگیں۔ ریحان مہا لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بولی۔ مہا تمہاری زبان لڑکھڑا رہی ہے، پہلے تو کبھی نہیں لڑکھڑائی۔ ملیحہ مہا کی لڑکھڑاتے ہوئے بولنے پر بولی۔ بکواس بند کرو تم تینوں، اپنی جاہل عورتیں، ہٹو سائڈ پر۔ ریحان مہا جو اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی اسے دھکا دیتے ہوئے بولا اور وہ نیچے گر گئی۔ ریحان نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو دونوں لال ٹماٹر بنے ہوئے تھے۔ برو بہت مار پڑی، اوپر سے یہ مرچیں، آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ برو پانی ڈالیں، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ ریحان جلدی سے پانی والا جگ لایا اور دونوں کی آنکھوں میں پانی ڈالا۔ ہائے برو، تھوڑا سا سکون ملا۔ ساحر صوفے پر بیٹھنے لگا تو فوراً واپس کھڑا ہو گیا۔ برو، اب تو بیٹھا ہی نہیں جا رہا۔ ہائے لڑاکا عورتیں، ساحر بولا، ہمیں کیا پتا کہ تم لوگ ہو۔ ملیحہ ہاتھ جاڑتے ہوئے مہا کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم نے پھر سے ہمیں لڑاکا عورتیں کہا، ماہنور ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک تو ہمارے گھر میں تم لوگوں کو ہم نے رکھا، اوپر سے ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے۔ نہ لے کر آتے نہ تم لوگوں کو تو پھر۔ ریحان بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کیا زبان کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ بولو، مہا بولی۔ زیادہ شوق ہے نا سننے کا تو سنو۔ اگر رات تم تینوں بہنوں کو ہم تینوں یہاں نہ لاتے تو ابھی تک تم تینوں بہنیں کسی بیڈ کی زینت بن چکی ہوتیں۔ اور ریحان اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ ریحان کچھ اور بولتا ایک زوردار تھپڑ آ کر اس کے منہ پر لگا اور پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین ثم آمین۔